متی کی انجیل اس کا 6واں باب 9ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. یا لکھا ہے بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. باقی سب کٹھے بولے کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے. آمین آمین. خوشی بکے پریز دی لارڈ. سب بولے ہاللویا, پھر بولے ہاللویا. جیسا کہ گیت گایا گیا نیل کانت اور اس کی فیملی نے گایا, ہم ہر اتوار پیغام سے پہلے یہ گیت سنا کریں گے نیل کانت سے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں, اور وہ سیریز ہے دعائے روحانی, لارڈس پریئر, خداوند کی سکھائی ہوئی دعا. دعائے روحانی لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے رب کی دعا, روحانی رب کی. تو دعائے روحانی جو لفظ اردو میں چل گیا ہے اور انگلش میں بھی لارڈس پریئر, دراصل یہ غلط ہے. یہ رب کی دعا نہیں ہے, یہ خداوند کی دعا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی, بلکہ یہ دعا کا ایک نمونہ ہے, دعا کا ایک پیٹرن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو بولنے کو کہا ہے, دعا کرنے کو کہا ہے. لہٰذا یہ خداوند کی دعا نہیں, ہم اس کو کیا کہیں گے؟ خداوند کی سکھائی گئی دعا. کیا کہنا چاہیے؟ سب نے کیا کہیں گے؟ خداوند کی سکھائی گئی دعا. یہ خداوند کی دعا نہیں ہے. اگر خداوند کی دعا دیکھنی ہو تو یوحنا کی انجیل 17واں باب, اس میں ڈیٹیل سے خداوند یسوع مسیح کی دعا ہے جو اس نے کی ہے, اور اس میں اے باپ اے باپ اے باپ بار بار اس نے کہا ہے. لیکن یہ دعا جو سامنے لکھی ہے, یہ دعا شاگردوں کو سکھائی گئی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کبھی یہ دعا نہیں کی. اب یہ دعا کا ایک نمونہ ہے, ایک پیٹرن ہے. یہ دعا شاگردوں کو سکھائی گئی. اس طرح نہیں کہ اس دعا کو پڑھا کرو, یہ دعا کیا کرو, نہیں لکھا. لکھا پاس کو شروع میں دیکھیں, چڑے باقی نومی آئے, میں نے انڈر لائن کیا ہے, پڑھیے ذرا. پاس کو اس طرح دعا کیا کرو. کیا لکھا ہے؟ پاس کو اس طرح دعا کیا کرو. اس کا مطلب ہے یہ والی دعا نہ پڑھا کرو. اس طرح کا مطلب ہے کہ یہ دعا کا ایک پیٹرن ہے, نمونہ ہے. تھوڑا سا ذرا پیچھے جانا چاہتا ہوں پس منظر. متی کی انجیل 5واں باب, وہاں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا, پہلی آیت میں لکھا ہے یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آؤ پہاڑ پہ چلے. اور یسوع مسیح بھیڑ, بہت بڑی بھیڑ تھی, اس کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چلا گیا. بھیڑ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا, اور شاگرد بھی اس کے پیچھے گئے. اور وہاں یسوع مسیح نے شاگردوں سے بات چیت کی. 5واں باب, 6واں باب, 7واں باب, 3 باب ہے جو یسوع مسیح نے پہاڑ پر
शागिर्दों को तालीम दी, इसे पहाड़ी वाज कहते हैं। और ये दुआ पहाड़ी वाज के दौरान सिखाई गई। किनको सिखाई गई? आपने सुना ही है, किनको किनको सिखाई? मैं चाहता हूं ऊंची आवाज में बोले, किनको सिखाई? भीड़ को तो छोड़ दिया गया था, भीड़ को नहीं सिखाई। भीड़ को वो कहता है तौबा करो, और शागिर्दों को कहता है ये दुआ किया करो। आप समझ गए मेरी बात? ये दुआ गुनहगारों के लिए नहीं है, ये दुआ भीड़ के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है, ये दुआ ईमानदारों के लिए है, ये दुआ मुक़द्दसीन के लिए है, ये दुआ शागिर्दों के लिए है जो यीशु के शागिर्द बन गए हैं, जिनमें आप ईमानदार हैं। तो ये पहाड़ी वाज का एक हिस्सा है। तो फिर मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये नहीं कहा गया कि ये दुआ किया करो, कहा गया इस तरह। अगर कहा जाता है कि यही दुआ करो तो रटी रुटाई दुआ जो है वो नमाज बन जाती है। बाइबल में कहीं भी हमें नमाजें पढ़ने को नहीं कहा गया, दुआ करने को कहा गया है। तो ये नहीं कहा इसे पढ़ा करो वरना तो नमाज बन जाए, एक रूटीन बन जाए, इस तरह किया करो। बार बार रटा लगाकर 9 बार पढ़ना, 40 बार पढ़ना, 100 बार पढ़ना इस दुआ को, या 23 ज़बूर को, या 91 ज़बूर को, या 46 ज़बूर को, या बाइबल के किसी हिस्से को विर्द करना, ये बाइबल की तालीम के उल्ट है, मुखालिफ है। और ये बार बार बोलना, रिपीट करना, इसको कहते हैं बक बक करना। देखिए जरा एक आए बक बक करना, और आज मैं बक बक करने के बारे में बताऊंगा। थैंक यू मौसम, आपने चंद दिन पहले ये सवाल किया था कि ये बक बक करना क्या होता है, मैंने जवाब दिया था आपको, आप भी समझ लें। लिखा है मत्ती की जीत 6:32 क्या है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोग की तरह बक बक ना करो। अब आपको या बहुत से लोगों को नहीं पता बक बक होता क्या है, मैं बताऊंगा इसका मतलब। बक बक ना करो, क्योंकि अब ये साफ समझ आ भी जाएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। मैंने इरादतन यहाँ इंग्लिश भी लिखी है ताकि जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो देख ले, और मैंने रेड में हाईलाइट किया है। बक बक ना करो मैंने रेड में हाईलाइट किया है, और इंग्लिश की तरफ देखें क्या लिखा है, जो पढ़ सकते हैं देख ले। वेन रेपिटेशन, क्या लिखा है बोलिए, वेन रेपिटेशन। बक बक का मतलब है बिला वजह रिपीट ना करो बार बार, क्योंकि वो नमाज बन जाएगी। और नमाज जो है हम नहीं पढ़ते, हम दुआ करते हैं। हमें नमाजें पढ़ने को नहीं कहा गया, दुआ करने को कहा गया। अगर एक दुआ आपको कोई लिख के दे दे, या बाइबल की कोई आई थी वो, और आपको कहा जाए कि हर रोज 10 दफा पढ़ो, दिन में 5 दफा पढ़ो, या हफ्ते में 9 दफा पढ़ो, तो वो बाइबल के खिलाफ है। हमें बक बक नहीं करना। उर्दू में लफ्ज़ बक बक आया, ये तर्जुमा जैसा भी यह हो गया, लेकिन असल इसका तर्जुमा है रिपीट ना करो, बार बार ना दोहराओ। ये बक बक करने का इंग्लिश में और रीजनल जुबान में मतलब है। उर्दू में बक बक आ गया है, लेकिन इसका मतलब है कि एक ही बात को बार बार, जैसे ए खुदा रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदा रहम कर 10 दफा या 9 दफा या 51 दफा, तो वो खुदा ने उसे मना किया। इसको कहा गया बक बक करना, वेन रेपिटेशन, बिला वजह रिपीट करना। तो फिर आइए इस दुआ की तरफ चले। हमारे बाप की खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये दुआ सिखाई, तो खुदावंद सिखाना चाहता है कि हम किससे दुआ करें। उसने कहा जब दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप। तो फिर जब दुआ करो तो क्या कहो, ऐ हमारे बाप। खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैटर्न दिया है कि ऐ बाप क्या के मुखातिब करो। दुनिया के किसी मजहब में ये तालीम नहीं है कि उनके मजहब के बानी को या उनके जो भगवान है या जिसकी वो प्रस्तुत करते हैं उसको बाप कहें, अब्बा कहें, फादर कहें। सिर्फ बाइबल की तालीम ये है, यीशु ने शागिर्दों से कहा कि जब तुम दुआ करो तो ऐ बाप, और ये नमूना दिया है कि जब भी दुआ करो
تو کیسے شروع کرنی ہے، آغاز کیسے کرنا ہے، ایڈریس کیسے کرنا ہے، مخاطب کیسے کرنا ہے، کہنا ہے اے باپ، آور فادر، اے باپ. اور پھر میں آگے جا کے اے باپ کی وضاحت کروں گا، لیکن پہلے دعائے پانی کے 3 حصے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ لکھیے، نمبر 1، اے ہمارے باپ سے شروع کر کے تیری مرضی زمین پر بھی ہو، یہ پہلا حصہ ہے. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، یہ پہلا حصہ ہے. اس کو آگے 3 حصے ہیں، اور اس حصے میں صرف خدا کی ستائش ہے، صرف خدا سے بات چیت ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا. اور دعا جب ہم کرتے ہیں، ہم تو سٹارٹ ہی جب دعا شروع ہی کرتے ہیں، اے خداوند میری الٹی پہ رحم کر، اے خداوند میرے چاچے کو برکت دے، اے خداوند مجھے نوکری دے، اے خداوند میری درد کو دور کر، میرا بلڈ پریشر جو ہے لو کر دے. ہم تو آغاز ہی مانگنے سے کرتے ہیں. یسوع مسیح نے پیٹرن دیا ہے، پہلے باپ کو مخاطب کرو اور پھر باپ کی تعریف کرو. ایک لیکن تعریف ہے، تو جو آسمان پر ہے، تو جو ازلی ابدی ہے، تو جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آسمان پر فرشتے تیری تمجید کرتے ہیں، تو جو آسمان پر ہے. جب بھی دعا کرو پہلے باپ کو مخاطب کرو پھر باپ کی تعریف کرو. تو جو آسمان پر ہے اور تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو. اور اس طرح سے ہم صرف باپ کو مخاطب کریں گے، باپ کی مرضی کو مانیں گے. یہ حصہ ہے پہلا حصہ. دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے ہمارے روز کی روٹی سے لے کر برائی سے بچا. یہ ہے دعا، اس میں ہم مانگتے ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سٹارٹ میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا، پہلے خدا باپ کے نام سے آغاز کرے، ہیونلی فادر، پیارے آسمانی باپ، ہیونلی کی خالق اور مالک، ہمارے پریمی پتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. باپ کو مخاطب کرے، پھر اس کی تعریف کرے. تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، اس کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں. اور پھر مانگے بھی. مانگنا کیوں نہیں، باپ ہے نا، باپ سے مانگنا تو ہے. اگر ایک بچہ اپنے باپ کے پاس آئے اور جب بھی آئے آ کے صرف پیسہ ہی مانگے، تو باپ کیا کہے گا، یار یہ تو جب بھی آتے کچھ مانگتا ہی ہے اور کبھی نہیں ملے گا. وہ کہے گا اس کی عادت ہے. دوسرا بچہ، 2 بیٹے ہیں اس کے باپ کے، دوسرا بچہ جب بھی آئے وہ آپ کے کہے گا، ڈیڈی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ڈیڈی آج آپ کی شرٹ بڑی پیاری لگ رہی ہے، ڈیڈی آپ کی بازو دبا دوں، ڈیڈی کو کام تو ہے. باپ کیا کرے گا، تو پیسے چاہیے تھے، وہ اپنے آپ ہی دے دے گا. تو جب ہم مانگتے ہیں اس کی حمد نہیں کرتے، ستائش نہیں کرتے، یہ بائبل کا پیٹرن نہیں ہے. پہلے ہم کریں، ستائش کریں، پھر مانگے. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں مانگے. اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، قصور والوں کو معاف کیا، تو کا ہمیں برائی میں ڈال، ہمیں ستائش میں ڈال. مانگے ضرور، لیکن پہلا حصہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 اور نمبر 3 دیتے ہیں. نمبر 3 میں پھر ستائش، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ دے رہے ہیں. جب دعا کریں باپ کو مخاطب کریں، اس کی حمد کریں، ستائش کریں، پھر مانگنا شروع کریں اور پھر حمد کرنا شروع کریں، ستائش کرنا. اینڈ میں پھر وہی ہے، بادشاہی تیری ہے، جلال تیرا ہے اور قدرت تیری ہے، پھر ستائش کریں. یہ ہے دعا کا پیٹرن. ہر سنڈے میں یہ تینوں حصے نہیں بیان کروں گا. یہ تو آج تو وہ ہے نا ابتدائی پیغام ہے، اور اس لیے مجھے بہت سی باتیں بتانی پڑے گی. یہ آئے ہمارے باپ کی دعا پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. پاکستان میں تو ہر عبادت کے بعد دعائیں پانی پڑھی جاتی ہے. اگر نہ پڑھے تو لوگ کہتے ہیں عبادت نام قبل ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمیں کہا ہی نہیں گیا کہ عبادت کے اینڈ میں پڑھو، شروع میں پڑھو، درمیان میں پڑھو. ہمیں کہا ہی نہیں گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کرو، یعنی کہ ہماری دعا میں یہ باتیں شامل ہو. پیٹرن ہے، یہ ایمانداروں کے لیے دعا کا نمونہ ہے. اور اتنی آسان دعا ہے کہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں. وہ ہمارے پاس بچی اینجل آ چکی ہوگی، چھوٹی بچی ہے. کلام کے بعد میں اس کو آگے بلاؤں گا، آپ کو فرق کر کے اے ہمارے باپ کی دعا سنائے گی. تو یہ پوری دنیا میں سنائی جاتی ہے اور اس میں پیغام بہت کم دیا جاتا ہے. اور میں بھی پہلی دفعہ سنا رہا ہوں، آپ کو برکت ملے گی. اب میں آ رہا ہوں
جس پہ پیغام دینا ہے اے ہمارے باپ۔ یسوع مسیح نے دراصل شاگردوں کو یہ بتانا تھا کہ تمہارا ایک باپ ہے۔ اگر کسی کا باپ ڈی ایس پی ہو تو وہ شخص جس کا باپ ڈی ایس پی ہے وہ باپ، وہ لڑکا یا بیٹا یا بیٹی پھولے نہیں سمائیں گے، دوسروں میں فخر کریں گے، دوسروں میں وہ اپنا پریشر ڈالیں گے کہ ہم کوئی چیز ہے، ہمارا باپ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر کوئی اس سے اونچا ہو، ڈی آئی جی ہو، آئی جی ہو، تو پھر سمجھے کہ وہ زمین کو اس کے پاؤں نہیں لگیں گے۔ اتنا فخر کہ میرا باپ کوئی شے ہے۔ اور اگر وزیر اعظم ہو پھر تو دنیا کو کوئی سمجھے گے نہیں۔ چھوڑے میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے ایک آدمی کسی بڑے آدمی کا ڈرائیور ہی ہو تو وہی نہیں پھولے سماتا، اور ایک آدمی کسی کے گھر میں کلیننگ کا کام کرتا ہو، صفائی کا کام کرتا ہو، وہ بھی کہتا ہو میں فلاں کے گھر کام کرنا۔ تو پھر بات یہ ہے یسوع مسیح بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تم باپ سے دعا کرو تو تمہیں پتا ہو کہ تمہارا باپ کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے۔ یہ دعا صرف شاگرد کر سکتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اب آپ غور سے سنیے، میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ یسوع نے یہ دعا بھیڑ کو نہیں سکھائی، کس کو سکھائی ہے؟ شاگردوں کو۔ ذرا اونچی آواز سے بولے، کن کو سکھائی ہے؟ اور صرف شاگرد ہی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا کریں تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل پہلا باب 12 ہے۔ یہ شرط ہے، اگر شرط پوری کریں گے تو باپ کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں شاگرد جو ہیں صرف وہی بات کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ سن لیجیے، لیکن جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دیتا قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جنہوں نے توبہ کی، اپنے گناہ سے معافی مانگی، یسوع مسیح کو نجات دیتا قبول کیا، وہ باپ کو باپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ان کا باپ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، لیکن جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ یسوع کا نام کیا ہے؟ یسوع کا نام کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا نام کیا ہے؟ وہ لوگ باپ کو باپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے یسوع کے نام کو قبول کیا ہے، جو نام پر ایمان لائے۔ اور نام کیا ہے؟ یسوع، جس کا مطلب ہے نجات دینے والا۔ اگر آپ کے گناہ بخشے گئے ہیں، نجات پالی ہے، تو یسوع کو قبول کر چکے ہیں، تو یسوع مسیح نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بولے ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یسوع کو قبول کیا ہے، ہمارا ایک ہی باپ ہے اور ہم سب ایک فیملی ہیں، ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ جب باپ ایک ہے، جب باپ ایک ہے تو ہم بہن بھائی ہیں۔ بعد میں ایک دوسرے کو ضرور ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے گلے ملیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، آپ سب بہن بھائی ہیں۔ آپ ایک دوسرے کی بہن بھائی ہیں۔ آپ کے باپ کتنے ہیں؟ ایک ہی باپ ہے۔ جب ایک ہی باپ ہے تو آپ سبھی بہن بھائی ہیں، خون سے خریدے گئے ہیں۔ اور ایک اور بات، میں بڑی اچھی بات بتانے لگا، غور سے سنیں۔ ہمارا خدا ایمانداروں کا باپ، جو یسوع مسیح نے کہا کر رہا ہے ہمارے باپ، اس کی بات بتاؤں، وہ ہمارا باپ ہے، دوسروں کا نہیں۔ وہ کس کا باپ ہے؟ وہ ان کا باپ ہے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا۔ ہم جو آپس میں بہن بھائی ہیں، وہ ہمارا باپ ہے، دوسروں کا نہیں ہے۔ ہاں، دوسروں کا خالق ہے، وہ دوسروں کا خالق ہے، اس نے ان کو بنایا، وہ خدا ہے، وہ ان کو کھانے پینے کو دیتا ہے۔ لیکن ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا خدا بھی ہے، اور ہمارا باپ بھی ہے۔ ہمارا دوہرا رشتہ ہے، ڈبل رشتہ ہے۔ ان کا تو صرف پالنے والا ہے، ان کا تو صرف خالق ہے۔ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا، بولیے، ہمارا باپ بھی ہے۔ نالے دو نالے چوکڑیاں، مزے ہی مزے۔ ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا۔ ہاں جی، نمبر 1 ہے کہ خدا، ہمارا خدا خالق ہے، وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ پھر بولیے، ہمارا خدا خالق ہے۔ خالق کا مطلب کیا ہے؟ اس نے بنایا ہے۔ بائبل مقدس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، نام لے لیں کتاب کسی کا بھی، گرنتھ صاحب ہے، پھر روائن ہے اور مذہبوں کی کتابیں ہیں، کسی کتاب میں کائنات کے بننے کا ذکر نہیں ہے۔ بس بائبل میں ہے کہ خدا نے پہلے دن کیا بنایا؟
दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया, छठे दिन क्या बनाया। तकलीफ के कायनात का जिक्र सिर्फ बाइबल में है। लिहाजा याद रखें, हमारा बाप जो है वो खालिक है। बोले हालेलुया। हम किसकी प्रस्तुति करते हैं? जो खालिक है। लिखा है इब्रानियों पहले बाब की 10 में आए, और ये कि ऐ खुदावंद, तूने इब्तदा में ज़मीन की बुनियाद डाली, तूने इब्तदा में ज़मीन की बुनियाद डाली, और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। बोले हालेलुया। आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है, ज़मीन उसकी है, आसमान उसका है। और पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इब्रानियों में लिखा है उसने आलम पैदा किए, एक आलम नहीं आलम पैदा किए, पहाड़ पैदा किए, समुद्र पैदा किए, दरिया पैदा किए, झीलें और पहाड़ और खूबसूरत ये सब कुछ जो मनाज़र आपको नजर आते हैं, इन सब का खालिक कौन है? कहें मेरा बाप। कौन खालिक है? तो यीशु मसीह ने कहा था जब बाप कहो तो याद रखो किसको मुखातिब कर रहे हो? जो बाप भी है और जिसने कायनात को बनाया है, जो खालिक है। नंबर 2 इब्रानियों पहले बाब की 11वीं 12वीं आयत। एक तो वो खालिक है, दूसरा वो अज़ल से है, उसकी इब्तिदा नहीं है। ये देखिए वो फलां दिन पैदा हुआ, फलां दिन खुदा बना, कहीं उसने खुदा कब से है? उसकी इब्तिदा ही नहीं है। और खुदा कब तक रहेगा? रहेगा जब तक सूरज रहेगा, बल्कि सूरज जाता रहेगा, लेकिन बाप का नाम अज़ल से अबद तक है, अज़ल से अबद तक, ना आगाज है ना इख्तिताम। इब्रानियों पहले बाब की 11वीं और 12वीं आयत लिखा है, ज़मीन आसमान नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा। बोलिए हालेलुया। फिर बोलिए हालेलुया। ज़मीन आसमान जाते रहेंगे लेकिन तू बाकी रहेगा। और आगे वो पोशाक की मानद पुराने हो जाएंगे, ज़मीन आसमान पुराने हो जाएंगे। पोशाक की मानद जैसे हम कपड़े बदलते हैं, हर इतवार को नए कपड़े पहनते हैं, बल्कि हर रोज साफ कपड़े पहनते हैं, कपड़ों की मानद पुराने हो जाएंगे, लेकिन खुदा पुराना नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। मगर तू वही है और तेरे वर्ष खत्म ना होंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। फख्र नहीं आपको? हेलो, फख्र नहीं आपको कि आप किसकी इबादत करते हैं? जो हमारा बाप है। हमारा बाप नंबर 1 क्या है? खालिक। नंबर 2 अज़ल से अबद तक है, उसका कोई इख्तिताम नहीं है, वो शुरू से है आखिर तक रहेगा, उसकी आगाज और इख्तिताम का कुछ मालूम नहीं है, वो सब चीजों का खालिक मालिक है। ये हमारा बाप है। हालेलुया। ये कितना बाप है? हमारा बाप। इसलिए जब कहीं दुआ करें ना, कहें ऐ हमारे बाप, तो ये सोच के करें किससे बात कर रहे हो। जब कहें ऐ हमारे बाप, तो ये सोच कर करें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नंबर 3 उसकी खूबी, बेशुमार खूबियां क्या क्या बयान करेगा। मैंने 7-8 चुनी है और मैं कोशिश करूंगा बयान करूं। तीसरी खूबी, खुदा सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता, वो अपने इरादे बदलता नहीं, जो कहता है वो करता है। गिनती की किताब उसका 23वां बाब 19वीं आयत। तीसरी खूबी बयान कर रहा हूं। खूबियां तो बेशुमार हैं, आपको बहुत सी खूबियां, बहुत से औसाफ खुदा के मालूम है, लेकिन मेरे पास चंद एक है। नंबर 3 खुदा सच्चा है, रास्त है। गिनती 23 बाब 19 से आपने लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। झूठ कौन बोलते हैं? इंसान। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। उसके इरादे अब्दी हैं, उसके वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है, और उसके इरादे हमारी भलाई के हैं। यदि आप 32 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, खुदा के मंसूबे हमारी भलाई के हैं, बाप के मंसूबे बच्चों की बेहतरी के लिए हैं। हमारे दुनियावी माँ बाप कैसे भी हो, वो बदल जाते हैं। पहले दिन वो हमें कंधे पे उठाते हैं, हमें अपनी कब्र में उठा के घोड़ा बन के सैर कराते हैं, हमें सैर की उंगली पकड़ के नुमाइश में ले जाते हैं, बाजारों में ले जाते हैं, हमारी फीस देते हैं, फिर हमारी शादियां करते हैं, फिर पोते पोतियों से खेलते हैं, और फिर पेंशन ला के देते हैं, और फिर बूढ़े हो जाते हैं, और फिर बीमार हो जाते हैं, बेड पे चले जाते हैं, डेथ हो जाती है। लेकिन हमारा खुदा, बोलिए हालेलुया, सबने हालेलुया, हमारा बाप एक जैसा है, बदलता नहीं है, अज़ल से है, सच्चा है, हमारा बाप ज़मीनी जो है ना,
वक्त में एक जगह ही हो सकता है ना भाई? आपके डैडी इस वक्त माल्टोन में है, आर ब्लॉक में है, ऐसा तो नहीं कोई यहाँ भी है जी? नहीं, हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनका एक बदल है। लेकिन अब मैं आपके बाप की बताने लगा हूँ, एक वक्त में हर जगह चुने वो रूह है। नेक्स्ट, खुदा रूह है, वो बदल नहीं है। बदल एक वक्त में एक जगह रह सकता है, रूह एक वक्त में हर जगह जा सकती है, और खुदा रूह है। यूना की चीज 14 बार उसकी 24 पैर में लिखा है खुदा रूह है। बोले हालेलुया। ये आपका बाप है, ये आपका रूहानी बाप है। जब हमारे बाप, तो याद रखिए किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? जो रूह है, जो हर जगह मौजूद है। या 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। खुदा रूह है और उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करे, ये खुदा की ख्वाहिश है। तो खुदा रूह है, हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। उसकी आंखें सारी जमीन पे घूमती हैं, वो सबको तलाश करती हैं, एक एक को देखती हैं। उसे मालूम है कि कुछ जमीन के कौन से हिस्से में क्या हो रहा है। और खुदा सब कुछ का खालिक मालिक होने के साथ सच्चा है, रूह है, हर जगह मौजूद है। और एक बड़ी खूबी और बताने लगा हूं, आप खुश हो जाएंगे। मेरा बाप जो है, मैं उस मिसाल से पहले बताता हूँ। मेरा बाप, मैं अपने ज़मीनी बाप की बात कर रहा हूँ, उनकी डेथ हो गई है। रूहानी इतबार से खुदावंद में बहुत आगे थे, लेकिन जिस्मानी इतबार से, दुनियावी इतबार से उन्होंने कोई जायदाद नहीं बनाई, हमें कोई विरासत नहीं मिली, गरीब थे। ठीक है, मैं अपने बाप की बात बता रहा हूँ। उन्होंने रूहानी इतबार से बहुत दिया, लेकिन जिस्मानी इतबार से, दुनियावी इतबार से फिर सिर्फ खाना रोटी चाय पानी यही दिया है, तालीम दी है, कोई घर कोठियां कारें नहीं। लेकिन आपको बताने लगा मैं एक बात, वो क्यों नहीं उन्होंने दिया? मेरे बाप ने मुझे कोठी क्यों नहीं लेके दी? क्योंकि पैसे नहीं थे, वो कर ही नहीं सकते थे। आपका बाप, खुदा बाप जो जिसको कहते हैं हमारे बाप, इसकी खूबी बताऊं, वो सब कुछ कर सकता है। आइए पढ़े जी, बोले हालेलुया। पहले बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब, उसका 32वां और उसकी 17वीं आयत। यिर्मयाह 32वां 17वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदा, देख तूने अपनी असीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया, और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। सब बोले, और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। मेरे बाप के लिए मुश्किल था, आपके जो दुनियावी बाप है उनके लिए सारे काम मुश्किल है, लेकिन आसमानी बाप के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यीशु ने मत्ती की इंजील में इसी बात को दोहराया है। यीशु ने मत्ती की इंजील 19वें बाब की 26वीं आयत में इसी बात को दोहराया। यीशु ने कहा, शागिर्दों से कहा, लिखा यीशु ने अपने शागिर्दों की तरफ देखकर कहा, क्या कहा? ये काम आदमियों से तो नहीं हो सकता है, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। बोले हालेलुया। ये काम आदमियों से नहीं हो सकता, इंसानों से नहीं हो सकता, खुदा सब कुछ कर सकता है। आपके बाप ने आपके लिए कुछ नहीं किया, कर नहीं सके, कोई बात नहीं। आप खुद भी कुछ कर सकते, कोई बात नहीं। वो सब कुछ कर सकता है। वो हमें मुश्किलात है, वो मुश्किल कुशा है, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। वो नामुमकिनात का खुदा है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उसके लिए कोई मौजज़ा नहीं है, उसके लिए तो हल्की सी बात है। हमारे लिए तो वो मौजज़ा है, उसके लिए हल्की सी बात है। वो सब कुछ कर सकता है। जो लोग सोचते हैं मैं गुनहगार हूँ, मेरी बुरी आदतें मैं नहीं छोड़ सकता, हाँ सच है, आप नहीं छोड़ सकते। शायद आप शराब पीते हैं, शायद आप सिगरेट पीते हैं, शायद आप नशे वाला पान खाते हैं, शायद आप कोई और बुराई करते हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। छूटती नहीं है, वो गालिब कहते हैं ना, छूटती नहीं है काफर मुंह को लगी हुई, तो वो छूटती नहीं आपसे। और आप कह सकते मुझसे नहीं होता, तो ये आज क्या कहती है? क्या कहती है? जो इंसान से नहीं हो सकता, खुदा से सब कुछ हो सकता है। बोलिए, खुदा से सब। तो जब आप कहते हैं हमारे बाप, तो याद रखिए किससे बात कर रहे हैं? जिस उस बाप से कर रहे हैं जो सब कुछ कर सकता है। मैं बाप की खूबियां बयान कर रहा हूं आज। आगे चले, बाप की खूबियां बहुत सी हैं,
میں نے صرف 2 اور بیان کروں گا، 3 اور بیان کروں گا، اور یہ ہے یہودا کا خط، اس کی 25ویں آیت، باب ایک ہی ہے، یہ مکاشفہ سے پہلے یہودا کا خط ہے۔ اور یہودا کے بارے میں پڑھو، آپ نے یعقوب کا خط سنا بائبل میں ہے، یہ یسوع مسیح کا سگا بھائی تھا یوسف اور مریم سے، اور یہودا آپ کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی یسوع مسیح کا بھائی ہے جو مریم اور یوسف سے ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یسوع کے بھائی بھی ایمان لے آئے تھے، سلیب پر چڑھنے کا کوئی ایمان نہیں لایا تھا، لیکن آپ لا چکے ہیں۔ یہ یہودا بھی یسوع مسیح کا بھائی تھا، اور وہ کیا دکھتا ہے پاک کی ہدایت سے 25ویں آیت دکھتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، بولے ہاللیلویا، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا اصل سے ہے ویسا ہی اب آباد رہے، آمین آمین ہاللیلویا۔ اس کا جلال اب آباد رہے، وہ کھڑی ہے، وہ بات ہے، وہ بات ہوتی ہے، وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عظمت، اس کی شان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دعاؤں کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہمارا خدا، ہمارا باپ، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور وہ دعا کا جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا جب دعا کرو تو کیا کہو، کیسے مخاطب کرنا جی؟ اے ہمارے باپ، کیا کہنا ہے؟ بولو بھائی، اے ہمارے باپ۔ تو پھر یاد رکھیں، اے ہمارے باپ جب کہتے ہیں تو باپ کی خوبیوں کو دیکھ لیے، جب بھی دعا کریں اے آسمانی باپ، اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے آسمانی باپ، تو یاد رکھیں یہ خوبیاں جو ہیں اس کو دعا میں دہرائیں، کہیں تو ازل سے ہے، تو سچا ہے، تیرے ارادے جو ہے وہ لا تبدیل ہے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو جلال، عظمت اور سطرت اور اختیار کا مالک ہے، تو انسان کے لیے بھلائی کے ارادے کرتا ہے، تو روح ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو ازل سے ابد تک ہے۔ اس کی خوبیوں کو دہرائیں، جب دعا کریں باپ کو پکاریں، اس کی خوبیوں کو پہلے دہرائیں۔ ایک اور بات، یہ وہ باپ ہے آپ کا جو ڈی آئی جی ہے، جو ایم ایل اے ہے، ایم ایل اے کا دیکھنا ضرورت ہوتا ہے، تھوڑے دیر کے بعد اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر جھنڈے اتر جاتے ہیں گاڑیوں سے، اور پھر وہی پروٹوکول ختم۔ ہمارا باپ کوئی ایم ایل اے نہیں ہے، ہمارا باپ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جلال کا بادشاہ ہے، اپنی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہ اپنے والے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں فرشتے، کروبیان، سرافیم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے تو مکاشفہ 4 باب کی 8ویں آیت پڑھیے کیا لکھی ہے۔ لکھا ہے یہ آسمان کا نقشہ یونا عرب میں لکھا ہے، رویا میں دیکھا آسمان کیسا ہوتا ہے، باپ کیسا ہے، تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے 4 جاندار دیکھے، لکھا ہے، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں آنکھیں ہیں، اور کرتے کیا ہے؟ رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولے، قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے، فرشتے آسمان پر رات دن بغیر آرام کے کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، کہیے قدوس، 3 دفعہ کہیے قدوس قدوس قدوس، کہہ نہیں رہے آپ، بولیے فرشتے رات دن بغیر آرام کے کہتے ہیں، ہم ایک دفعہ نہیں کہہ سکتے، آئیے کہیے قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ یہ پرستش فرشتے کرتے رہتے ہیں، جس کی عبادت فرشتے کرتے ہیں وہ ہمارا باپ ہے۔ ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ ہے کہ نہیں فخر کی بات؟ کس قدر فخر کی بات ہے، ہمارا باپ
ایسا باپ ہے جس کے فرشتے بغیر آرام کیے ہوئے ہر وقت دن رات تعریف کرتے رہتے ہیں. اب ایک میں بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں, بڑی اہم بات. ابھی تک تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے, میں بھی خوش ہوں. جنہوں نے توبہ کی, نجات پائی, جن کے گناہ بخشے گئے, جنہوں نے یسوع کو قبول کیا, وہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, وہ آئے باپ کہہ سکتے ہیں, دوسرے نہیں کہہ سکتے. جنہوں نے نجات نہیں پائی, خدا ان کے درمیان نہیں ہے, وہ کہتے نہیں ہے باپ ہے باپ ہے باپ, وہ سنتا ہی نہیں کیونکہ وہ جھوٹی نہیں ہے. وہ ان کے درمیان ہے جو یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہیں, جو فیملی ہے, جو نجات یافتہ لوگوں کا کنبہ ہے, ان کا باپ ہے. اور جب وہ کہتے ہیں ہمارے باپ, وہ سنتا ہی نہیں. یسایا کی کتاب لکھا نہیں ہے ہمارا, یسایا کی کتاب کے پہلے باپ نے لکھا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں پھیر دیتا ہے, پیچھا کر لیتا ہے, سنتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے رہتے ہیں باپ ہے باپ ہے باپ, وہ کام بند کر دیتا ہے, پیچھا کر لیتے ہیں, سنتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا باپ ہے ہی نہیں. اور جب وہ کہتے ہیں باپ, تو ان کا باپ جو ہے وہ سن لیتا ہے. باپ ہمارا باپ نہیں, خدا نہیں, جو ان کا اصلی باپ سن لیتا ہے. اصلی باپ سننا کون سے ہوگا, دیکھ لیجیے ذرا. یونا کی جیل 8واں باب 44 میں آئی, یہ سنے گا, خدا نہیں سنے گا گنہگاروں کی. وہ شاگردوں کا باپ ہے, ایمانداروں کا باپ ہے, توبہ کرنے والوں کا باپ ہے, نجات پانے والوں کا باپ ہے, باقیوں کا نہیں ہے. اور جب وہ دعا کرتے ہیں باپ ہے باپ, باپ سنتا ہی نہیں. سنتا کون ہے؟ یسوع مسیح نے فریسیوں سے کہا, یونا کی جیل 8ویں باب کی 44 میں کہا, تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, تمہارا باپ ابلیس ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا ان سے, تمہارا پیو ہی شیطان ہے, تو شیطان دی اولاد ہے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, تمہارا باپ شیطان ہے. کن کو کہا؟ فریسیوں سے. ہلو, اگر آپ نے نجات نہیں پائی, کہتے نہیں آئے ہمارے باپ, سنتا ہی نہیں. آج سنیے کون, جس میں صاف لکھا ہے وہ نہیں سنتا. انصاف یہ یونا کی جیل 9واں باب کا حصہ ہے. کیا لکھا ہے؟ ہم جانتے ہیں, جو پڑھ سکتے ہیں وہ بولے, ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. کہتے نہیں آئے باپ ہے باپ, کان بند, سنتا ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. ہاں اگر اس کی مرضی پوری کر لیں, توبہ کر لیں, تو اب سنتا ہے. اس لیے اگر آپ اے باپ کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں, وہ سن لے گا. آپ کہہ رہے ہیں اے باپ مجھے برکت دے, وہ تو سن نہیں رہا, شیطان سن رہا, اچھا تو دینا برکت دے. اصلی باپ سن رہا ہے, کہتا اچھا تو برکت دینا نہیں ہے. تو خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. بہن بھائیو, اگر آپ نجات یافتہ ہیں, دوبارہ اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے. جنہوں نے توبہ کی, نجات پائی, جن کے گناہ بخشے گئے, آپ نے توبہ کی, آپ کے گناہ بخشے گئے, آپ یسوع مسیح کو نجات دیتا قبول کر چکے ہیں, اپنے ہاتھ زور سے ہلا رہے ہیں. بولے ہاللویا, بولے ہاللویا, بولے ہاللویا. اور میرے پیچھے یہ دعا کریں کہ اے ہمارے باپ, تو جلالی ہے, تو عبدی ہے, تو قابل مطلق ہے, تو جو تھا, تو جو ہے, تو جو آنے والا ہے, تو قابل مطلق ہے. میں تیری عبادت کرتا ہوں, تیری پرستش کرتا ہوں. یہ آپ کا باپ ہے, آپ نے کہا ہے. لیکن معافی کے ساتھ, اگر کسی نے ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی, کلام بے شمار دفعہ سنے, نجات نہیں پائی, خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہا, تو آپ کا باپ, آپ کا, میں ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے توبہ نہیں کی, ٹھیک بنے ہوئے ہیں, ان کا باپ شیطان ہے. جو نا بپتسمہ دینے والے نے یہی کہا تھا, ہے سانپ کے بچوں. آج کوئی خادم, کوئی پاسٹر یا میں کہہ کے تو خالد جب ہے سانپ کے بچوں, وہ پاسٹر کا کہتے ہیں جو حال آپ کو بتائیے. کیوں نہ کہا ہے سانپ کے بچوں, اور یسوع نے کہا ہے ابلیس کے بچوں. وہ ابلیس کے بچے ہیں جنہوں نے یسوع کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا. زندگی میں ایک بات کہنا ہے, اے یسوع میرے گناہ معاف کر, میرے دل میں آ, میرے گناہ دھو دے, میرے دل کو پاک کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, میرے دل میں اپنا گھر بنا لے. جب یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے تو یونا کی جیل پہلے باب کی
पहले बाप की बात में आए तो यूना की चीज ये है कि यीशु मसीह आपको खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक दे देगा। बोले हालेलुया हालेलुया। लेकिन कब कैसे पिछली स्लाइड कैसे? क्योंकि यीशु ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे को सीधे के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तौबा करें, यीशु मसीह को निजात देता कबूल करें, फिर बाप के पास जा सकते हैं, वरना नहीं जा। यीशु को कबूल करें, सगे बहन भाई बन जाए, फैमिली बन जाए और एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की दुआ करें। लेकिन अगर नहीं तौबा करेंगे तो लिखा है खुदा करने वालों की बाल-बाल खोपड़ी को खुदा चीर डालेगा और सबसे बुरी उनकी सर पे होता है। खुदा मुतवार पर गुनाह करने वालों की बाल-बाल खोपड़ी को चीर डालेगा जो ठीक बन चुके हैं। आज मौका है, शायद कल मौका ना मिले, शायद कल ये पैगाम में तुम्हारा ना सुनाऊं, कोई और सुनाऊं। बाप के पास जाना है, बेटे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। बाप के पास जाना चाहते हो, अगर बाप के पास जाना चाहते हो बेटे का हाथ पकड़ के जा सकते हैं। और बेटा यीशु मसीह है, यीशु को कबूल करें, अपना दिल उसको दें, उसके कुफारे को कबूल करें, कहें यीशु मसीह मैं ईमान लाता हूँ तूने मेरे लिए खून बहाया, अपने खून से मेरे दिल को धो दे। जब ये करेंगे तो आपके गुनाह बख्शे जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें।